السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب پہنچے اپنے تمام چاہنے والوں، دیکھنے والوں اور سننے والوں کو کینیڈا سے. میں اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. تازہ ترین خبریں اور بڑے دلچسپ تبصرے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو آج کی خبر ہے وہ یوتھیوں کے لیے خوشخبری ہے. وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. تو وہ مٹھائی تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ بالکل سچی خبر ہے. اور بڑے ریسورسز جو سالڈ ریسورسز ہیں ان سے مجھے موصول ہوئی ہے، اور اس پہ تبصرہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں، میرے ایک دوست سے صبح بات ہوئی پاکستان میں، کراچی میں، نام تو میں نہیں لے سکتا. تو کہنے لگا یار وہ دیکھا کرو، کہتا ہے ایک میدی ہے، کرنل میدی ہے، اور ایک وہ راجہ ہے، وہ بڑے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی تو ہم عوام کا حقوق دلائیں گے، سویلینز کے حقوق دلائیں گے، اور آرمی کو برا بھلا کہیں گے. تو اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں یہ تو غداری ہے، سیدھی سیدھی غداری ہے. تو حافظ صاحب کو اس بات کو نوٹ کرنی چاہیے کہ اس قسم کے بیٹھ کے باہر لوگ بات کر رہے ہیں تو ان کو کوئی تو کچھ تو کریں آپ لوگ. تو بات یہ ہے کہ میں نے ان کی معلومات کی، ان کے کولیگ سے معلومات کی. کرنل مہدی صاحب کے متعلق پہلے میں بتاؤں گا. کرنل تک جو پہنچتے ہیں نا آدمی، اس سے آگے پروموشن نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکما ہے، کیونکہ عام طور سے ہو جاتا ہے. تو لیکن اب یہ کہنا، برائی کرنا کہ آرمی خراب ہے پوری، تو یہ تو زیادتی ہے. اس لیے کہ ہمارے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں پاکستان میں، ایسی بات نہیں ہے. پرموشنز لیٹ ہوئے یا بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں، لیکن ہم پاکستان کو برا تو نہیں کہتے ہیں نا. اس لیے کہ سسٹم ایسا ہے، انسان برے نہیں ہے، سسٹم ایسا ہے، سسٹم برا ہے. آپ اسی سسٹم میں چلنا پڑتا ہے، مطلب رشوت دینی پڑتی ہے، سفارش کرنی پڑتی. آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں تو آپ کامیاب ہیں، نہیں ایکسپرٹ تو آپ ناکام ہیں. میری صاحب کا یہی حال ہوا ہوگا کہ انہوں نے ماتھے پہ نشان بھی بنا لیا کہ چلو اگر دنیا داری سے نہیں ملتے تو اللہ سے لے لیتے ہیں. لیکن نیت میں فطور تھا، نیت میں فطور تھا. اللہ بھی انہی کی قبول کرتا ہے جو کہ ماتھے پہ نشان نہیں بناتے، کھروچ کھرچ کے نشان بناتے ہیں لوگ. میں ان کی اندر کی نیت میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بظاہر جو میں کہہ رہا ہوں. اسی طرح راجہ صاحب کا بھی میں یہی کہتا ہوں کہ تم انہوں نے تنخواہ کیوں پھر لی ان سے، پینشن کیوں لی پھر؟ اگر اتنی بری تھی آرمی تو آپ کو پینشن تو نہیں لینی چاہیے تھی. ابھی واپس کر دیں آپ سارے پیسے. جو دونوں ہیں، جو کرنل صاحب ہیں اور میجر صاحب ہیں، پروموشن تو لے لیے جو بھی ملتے تھے، کرنل تک پہنچ گئے، میجر تک پہنچ گئے، لیکن اب برائی شروع کر دی. اس کے ساتھ میاں اس کے ساتھ اس کے عمران خان کے ساتھ فائدے تو بہت اٹھائے جب برا نہیں تھی آرمی. اب باہر نکل آئے تو برا ہو گیا وہ آدمی. تو اس سے پرہیز کریں. منصور علی خان صاحب، اب دو میں صحافیوں کی بھی بات کرتا ہوں. منصور علی خان صاحب آج جو تھے وہ شکل تو ان کی اتری ہوئی تھی، اور انہوں نے دو باتیں کہیں کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے درخواست کی ہے کہ جیل کے اندر ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ قانون کی وہ نہیں کریں گے نا، اس پہ عمل نہیں کریں گے نا، تو پھر آپ کس بات کے پاکستانی؟ وہ اہلیہ نہیں ہے، اب آپ اہلیہ نہیں کہہ سکتے. اور عمران خان صاحب، بھائی عمران کو خالی کہاں کا صاحب؟ کوئی صاحب واب نہیں ہوتا ہے یہاں، تو نام لیتے ہیں صرف خالی. تو وہ جو ہے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ شو کرنا یہی تو دلوں کی اللہ. اسی لیے تو ناراض ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کے دل صاف نہیں ہیں. سب کو میں پھر بھی نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی محترمہ جو کہہ رہی ہیں نا، بشرا صاحبہ، جنہوں نے اپنا اگلا پچھلا سب برباد کر لیا صرف پیسے کی خاطر، اب وہ کہہ رہی ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ محسوس ہو کہ میرے ساتھ کوئی فیور کر رہی ہے آرمی، اور مجھے ادھر رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، تو مجھے جیل میں بھیج دو. تو بالکل صحیح کہا انہوں نے. اور گورنمنٹ وہ جو ہے نا، گورنمنٹ اس کو جیل میں بھیجے، لیکن ملتان کے جیل میں بھیجے، اس لیے کہ لاہور کے اندر تو عورتوں کا نظام ہی نہیں ہے نا، انتظام ہی نہیں ہے. یہ اپنے شوہر کے کوئی دیکھنا چاہتی ہیں. ہائے ہائے ہائے، محبتیں ایسی ہوں. آپ اس کو ملتان بھیجیں اور اسے کام کرائیں ٹھیک ٹھاک، اس سے وہ چادر بنوائیں، اس سے بچوں کے ڈریس سلوائیں، اور وہ پھر بیچیں بچوں کو، بیچارے یتیم بچوں کو فری میں دیں. کیونکہ اس کا تو زندگی ختم ہو چکی نا ویسے. اب عملاً شوہر تو اس کو لات مار کے نکال چکا، اب تو وہ کسی قابل بھی نہیں ہے، اب واپس بھی نہیں جا سکتی، اس کے بچے بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. سوچنے والی بات ہے. اس نے حرکت ایسی اس قسم کی ہے. مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے اس عورت کے اوپر کہ ابھی بھی کہہ رہی مجھے جیل میں بھیج دو. شکر نہیں کرتی اللہ کا کہ تو بیٹھی تو ہے نا اندر، گھر میں تو بیٹھی ہے نا. ابھی بھی اگر بیٹھی ہے ادھر وہاں پہ
بنی گالا کے اندر، تو اسے کام کیوں نہیں کراتے؟ اسے ساری پوٹی وغیرہ ساری صاف کروائے، پورے باتھ روم کی صفائی کروایا کرے، ہر چیز پورے گھر کی صفائی یہ کیا کرے. آپ لوگ کیا کہ نرمی کس بات کی کر رہے ہیں؟ اور اگر کورٹ کے اندر جانا ہے اس نے، کورٹ میں کہیے یہ تو ٹھیک ہے، اس کا جو ہے نا فیصلہ کروائیں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو ملتان بھیج دو یا اس کو مچھ بھیج دو تاکہ یہ رگڑا کھائے خوب. ایسی عورتوں کو تو بس کرنا چاہیے ایسا ہی. اچھا اب ہم آتے ہیں اصلی ٹاپک کی طرف کہ یوتھیوں کو جو میں خوشخبری سنا دوں نا، بات میرے بھائی یہ ہے فیصلہ یہ ہوا ہے، تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دے دی جائے گی. پی ٹی آئی نے معافی مانگ لی، اور ان کا جو وہ ہے نا اس وقت جو چیئرمین ہے، جو وہ ہے کیا نام ہے اس کا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وکیل صاحب جو ہیں بیرسٹر گوہر، تو وہ انہوں نے باقاعدہ اچھی اسٹریٹجی کی ہے کہ بھائی ہم آپ سے لڑائی نہیں کرتے، آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم اچھا کام کریں گے. تو وہ مان گئے ہیں ٹرائل بیسس پہ، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں، جو طاقتور حلقہ ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ نواز شریف لے سکتا ہے انتقام. نواز شریف اگر اقتدار میں آیا تو کیونکہ اس کے دل میں جو ہے نا ایک تو اونٹ کی نسل ہے، بغض رکھتا ہے، اور جو اس کو تکلیفیں ہوئی ہیں جیسے عمران خان اب تڑپ رہا ہے نا کہ میں بھی انتقام لوں گا، تو لیکن اب پی ٹی آئی آئے گی تو صحیح لیکن عمران خان کے بغیر آئے گی. اب اس کے لیے جو وہ پھندا ہے نا وہ تیار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب عمران خان اب واپس پوزیشن پہ آ ہی نہیں سکتا، اس میں ہی نہیں آ سکتا، اس ایکٹیو زون میں نہیں آ سکتا. اب ہاں پی ٹی آئی رہے گی، لیکن اور میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ جو یہ ڈاکٹر جو ہیں جن پہ مقدمہ چل رہا ہے لاہور کی جو ہے نا، تو ان کو بھی شاید معافی مل جائے شاید، لیکن میں کہہ نہیں سکتا کچھ. لیکن پہلے تو یہ خیال تھا کہ ان کو چیئرمین بنا دیں، لیکن پھر گوہر صاحب کے فائنل ہو گیا اور اب گوہر صاحب ہی کریں گے اس کو. تو بلاول پہ بھی بھروسہ نہیں ہو رہا، بلاول بہت زیادہ چیخ رہا ہے، بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے. تو وہ لوگ تو پھر دیکھتے ہیں نا، دانہ ڈال کر پھر دیکھتے ہیں کہ پرندے کی کیا حیثیت ہے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی انتقام لے سکتا ہے، اور یہ نواز شریف بھی انتقام لے سکتا ہے. ہاں شہباز شریف بیچارہ ٹھیک ٹھاک ہے، سیدھا سادہ ہے، سیدھا اس سینس میں نہیں ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تابع دار ٹائپ کا، کیونکہ پاکستان میں آپ کو سسٹم کے تحت چلنا پڑتا ہے. وہی میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اگر آپ اس سسٹم کے حصہ بن جائیں گے نا، جیسی گاڑی ہے مثال کے طور پر، اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو آپ کو اسی حساب سے چلانی پڑتی ہے نا گاڑی کو. یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نئی گاڑی کی طرح چلائیں گے، آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. رشوت کا بازار گرم ہے شروع سے ہے، اور یہ کوئی ایک تو نہیں، سبھی شامل ہے اس کے اندر. اگر کوئی یہ کہے کہ ایک شامل ہے دوسرے شامل ہیں، نہیں، سب شامل ہیں. میں سب سے بہترین اسٹریٹجی بتاتا ہوں، حافظ صاحب کو بھی میں کہہ رہا ہوں، قائد صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں، اور تمام لوگوں کو، کہ بھائی صوبوں کو خود مختاری دے دیں. آپ 4 صوبے نا، 6 صوبے 7 صوبے بنا دیں، اور اسٹیٹس کی طرح بنا دیں جیسے امریکہ کی اسٹیٹس ہیں نا، ہر ایک چیز سوائے دفاع کے. دفاع آپ سینٹر میں رکھ لیں، اور کرنسی بھی چلو رکھ لیں سینٹر کے اندر، باقی سب چیزیں ان کو دے دیں کہ خود ہی جنریٹ کرو پیسے اور خود ہی لگاؤ اپنے صوبوں کے اندر. اس طرح یہ ہوگا نہیں. دیکھیں یا تو پاکستان کے عوام سارے اچھے ہیں اور سارے برے ہیں، مطلب جس کو حق نہیں ملے گا وہ تو چیخے گا نا، بات یہی ہے. تو اس کو دبانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ دبائیں گے نا تو پھر، کیونکہ انہوں نے اب جتنا اقتدار والوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس کو اقتدار دیتے ہیں پی ٹی آئی کو، اگر عمران خان کے ساتھ ہو وہ، تو پھر تو یہ انتقام تو لے گا، ٹھیک ٹھاک انتقام لے گا ہر ایک سے. تو انہوں نے سوچا کہ یار، اور عوام بھی اس کے ساتھ ہے، اب کیا کیا جائے. کیونکہ آخری آپ نے دیکھ لیا، انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا، آخری دیکھ لیا کہ نواز شریف کا جو وہ تھا جلسہ فلاپ ہو گیا، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. یہ مصنوعی طریقے سے یہ جمعہ بازار ہے فقیروں کا، سیاسی فقیروں. ہر آدمی کشکول لیے پھر رہا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ دے دو اللہ کے واسطے، مجھے کچھ، میں بہت اچھا آدمی ہوں، ووٹ دو، میں دیکھو تو میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. لیکن سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب 1 to all جھوٹ بول رہے ہیں. ان کی باتوں میں مت آنا، میں پہلے بتا دیتا ہوں، مارے جاؤ گے. ہاں ووٹ دو. میں صرف ایک طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا، یہ مغربی دنیا ایسی نہیں آگے بڑھی ہے. ان کو احساس ہو گیا کہ تعلیم تو پاکستان میں بھی ہے، ہر آدمی، آپ چلے جاؤ سندھ کے کسی غریبی اس میں چلے جاؤ علاقے میں، وہ بھی بچہ جانتا ہے امریکہ کیا ہے، روس کیا ہے. تو ووٹ جب تک آپ نہیں دو گے نا، ووٹ ضائع مت کرو اور ووٹ کی حفاظت کرو. یہ میں بتا دوں، ایمانداری کے ساتھ کسی کو چوری نہیں کرنے دو، لڑائی مت کرو.
اور رزلٹ دیکھو، پہلی دفعہ جو ہے نا، یہ میں آپ پہلی اور آخری دفعہ آپ کا چانس ہے، اچھا یہ تقدیر بدل سکتی ہے آپ لوگوں کی. اگر آپ نے یہ نہیں کیا نا تو پھر سمجھ لو کہ بس آپ اس طرح ہی رہیں گے. اور دوسری بات یہ میں بتا دوں، عمران خان صاحب کا جو فیوچر ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں. میں سملرٹیز بتاتا ہوں پاکستان کی اب اس کیسز کے اندر. ایک تو آپ کے میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اور مصر کی صورتحال بالکل سیم ہے. جو ان کا صدر تھا جس کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی، حالانکہ وہ الیکٹریکل انجینئر بھی تھا لیکن اچھا آدمی بھی تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جو ان کے پہیے میں کے ساتھ نہیں چلے گا نا، وہ یہ ان ملکوں کا قصور یہی ہے، وہ پھر سزا پائے گا. تو وہ اس بیچارہ جیل میں چلا گیا اور وہیں مرا وہ جیل کے اندر. اس سے پہلے وہاں کے لوگ جو اس کی فیور میں نکلے تھے، 500 آدمیوں میں مقدمہ چلایا تھا فوجی عدالت کے اندر، اسی طریقے سے پاکستان میں چل رہا ہے. اور 500 کو سزائے موت دی تھی. اور جسٹ وہ بھی وہی جج ہے، وہی ماتھے پہ نشان ہے نمازوں کا، ٹائم ہو جاتا ہے ٹوپی پہن کے چلے جاتے ہیں مسجد کے اندر. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مذہب کا دنیا داری سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. غلط ہے بالکل کہنا یہ. تو ابھی یہاں اللہ تعالیٰ بہتر کرے، مجھے لگ نہیں رہا بہت ہی مشکل حالات ہیں، بہت مشکل حالات ہیں جس میں سے نکلنا ہے. تو اس وقت فیصلہ یہی ہوا کہ پی ٹی آئی کو دے دی جائے، ان کو دیکھیں تو صحیح نا چلانے کے، اور عمران خان کے بغیر. عمران خان تو اب اس کے اندر آخری جو ہے نا سین، جو آخری سین ہے، سمجھ گئے نا آپ، تو اس کے اندر ہی رگڑا جائے گا. تو اس کو لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ کچھ نہیں ہوتا. لوگ برسے میں یاد رکھتے ہیں، ویسے زندگی کو یاد نہیں رکھتے. یہ بد نصیبی ہے معاشرے کی. بھٹو کو آج بھی زندہ ہے نام، لیکن اس کا نام زندہ ہے. نام کون لے، نام سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیے نا، اس کی تو جان گئی نا. تو کہنے کا مقصد یہ، ایک آدمی کریکٹر کا مجھے نظر آتا ہے سندھ کے اندر، حافظ پیرزادہ صاحب تھے. انہوں نے آئین بنایا تھا بھٹو صاحب کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر جب ہٹ گئے تو دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں گئے سیاست کی طرف. ان کے منہ سے کسی کی مخالفت میں نے نہیں سنی. اور حالانکہ اس کو اپریسیشن جانا چاہیے تھا کہ اس نے آئین بنایا تھا، لیکن اس کو کوئی نام بھی نہیں لینے والا. دوسرے آگے بڑھ کے ہم نے بنایا. بھٹو کا بہترین ساتھی تھا وہ. ابھی تو انتقال ہو گیا ان کا کینسر سے، لیکن کیا بات ہے ان کا. باپ رے، وکالت کی طرف تھے، صحیح وکیل تھے، پیسے بھی لیتے تھے ٹھیک ٹھاک اور فیصلے بھی صحیح کرواتے تھے. تو ایسے آدمی کریکٹر والے ہونے چاہیے نا. اس سے کوئی مقصد نہیں کہ آپ پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا مہاجر ہیں یا کوئی بھی ہوں، تو آپ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ چیز اچھی پیش کریں، کوالٹی والی. تو اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. ابھی تو فیصلے آنے کے دن، الیکشن کے دن ہے، اور رزلٹ آپ کو میں پورا کمپلیٹ انفارمیشن دیتا رہوں گا الیکشن کے دن، کیونکہ آپ لوگوں کے تو انٹرنیٹ نہیں چلے گا، سنا ہے کہ بند ہو جائے گا. تو میرا پروگرام دیکھیے گا، میں آپ کو ہر کنسٹیٹوئنسی کا آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اتنے ووٹ مل رہے، اس وقت تک اپڈیٹ کرتا رہوں گا پورا، تاکہ آپ کو پوری وقت خبریں مل سکیں. تو امید ہے کہ اپنا خیال رکھیں گے، اور یقیناً آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. میں کسی کے ذاتی خلاف نہیں ہوں، کہ نہ میں عمران خان کے خلاف ہوں نہ کسی کے خلاف ہوں. میں بھی سسٹم کے خلاف ہوں. سسٹم خراب ہے نا، سسٹم کو صحیح کرنا چاہیے. میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا تھا میں نے، لیکن نیشنلٹی کی وجہ سے پرابلم مجھے محسوس ہوا. میں نے پھر لکھا بھی ان کو، الیکشن کمیشن کو 3 درخواستیں. میں ابھی آؤں گا پاکستان تو حافظ صاحب سے قاضی صاحب سے بات کروں گا کہ سر وہ تو جواب ہی نہیں دیتے تھے، تو میں کیسے گھسوں اس کے اندر. لیکن یہی تو ہے نا کہ ان چیزوں کو جب تک آپ بتائیں گے نہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا. تو اب یہ ہے کہ پرابلم مل کے حل کرنے، اس طرح نہیں کہ آرمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دو آپ، تو غداری شروع ہو جائے گی. تو بہرحال اس کو حافظ صاحب ذرا خیال رکھیں آپ ان چیزوں کا، اور جو اس قسم غدار عناصر ہے نا ان کو بھی کسی طریقے سے کٹہرے تک لے کر آئیں. یہ آپ پہ فرضی بنتا ہے اور پاکستان کے لیے صحیح بھی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام پسند آئے لائک کیجیے گا.